پانی پت کی تیسری لڑائی۔ یہ جنگ افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مراٹھاؤں کے شہنشاہ راؤ بہادر کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ 1761 عیسوی میں ہوئی۔ مراٹھے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ مراٹھے جنگجو اور بہت بہادر لوگ تھے۔ نسل در نسل مغلوں کے مظالم برداشت کرنے کے بعد مراٹھے اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مغلوں کو درجنوں جنگوں میں شکست دی۔ مغل شہزادے جانشینی کی جنگیں لڑتے رہے اور مراٹھے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1755 عیسوی میں دہلی تک پہنچ گئے۔ مغل بادشاہ ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے۔ 1760 عیسوی تک مراٹھے پاک و ہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے۔ ان کے سردار رگھوناتھ نے مغلوں کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا، پھر لاہور پر قبضہ کر کے اٹک کا علاقہ فتح کر لیا۔ انہوں نے لال قلعہ دہلی کی سونے کی چھت اتروا کر اپنے لیے سونے کے سکے بنوائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دہلی کی شاہی مسجد کے ممبر پر رام کی مورتی رکھیں گے، جس سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمان سردار نجیب الدولہ نے احمد شاہ ابدالی کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ہندوستان پر حملے کی دعوت دی اور مالی و عسکری مدد کا یقین دلایا۔ مراٹھا مقبوضہ علاقہ جات احمد شاہ ابدالی کی ملکیت تھے۔ ان کا حاکم احمد شاہ درانی کا بیٹا تیمور شاہ تھا، جسے شکست دے کر مراٹھوں نے افغانستان بھگا دیا۔ اب احمد شاہ درانی نے اپنے مقبوضات واپس لینے کے لیے چوتھی مرتبہ بر صغیر پر حملہ کیا۔ 14 جنوری 1761 عیسوی کو پانی پت کے میدان میں گھمسان کا رن پڑا۔ یہ جنگ طلوع آفتاب سے شروع ہوئی اور جبکہ ظہر کے وقت تک ختم ہو گئی۔ روہیلا سپاہیوں نے بہادری کی داستان رقم کی۔ ابدالی فوج کے سپاہیوں کا رعب مراٹھوں پر چھایا رہا۔ ان کے تمام جنگی فنون ناکام ہو گئے۔ فراقین میں 1.5 لاکھ سے زائد سپاہی مارے گئے، جن میں زیادہ تعداد مراٹھوں کی تھی۔ مراٹھوں سے نفرت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مراٹھے شکست کھا کر بھاگے تو ان کا پیچھا کر کے انہیں مارنے والوں میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ اس جنگ میں مراٹھوں نے عبرتناک شکست کھائی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی جنگی میدان میں فتح حاصل نہ کر سکے۔ احمد شاہ ابدالی نے دہلی پہنچ کر شہزادہ علی گوہر کو دہلی کے تخت پر بٹھایا اور 2 ماہ بعد واپس چلا گیا۔